الحمد للہ رب العالمین الذی خلق السماوات والارضین وخلق الانسان من الماء والطین ثم علمہ البیان والتبیین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد رحمت للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت و اکرام کے ساتھ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ واجب القدر معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ کا بے پناہ لطف و کرم، انعام و احسان جس ذات پاک وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق سرکار مدینہ سرور سینہ زینت عرش اولا حبیب کبریا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ آپ کی بے مثال لازوال نسبتوں سے آج پھر ہمیں جمعہ شریف کی مبارک ساعتیں اپنے حضور حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خداوند عالم اس سایہ جمیل کو شرف قبول عطا فرمائے، ہمارے لیے سعادت دارین کا سبب بنائے۔ معزز حاضرین گرامی قدر، آج کا دن 26 صفر المظفر کا دن ہے اور تاریخ تصوف میں بر صغیر کی تاریخ میں آج کا دن بڑی برکتوں، رحمتوں اور بڑی خصوصیت کا حامل ہے کہ آج کے دن سے 2 دن قبل کی نسبت اور 3 دن بعد کی نسبت وہ بھی لاجواب ہے، اور خود آج کا دن یہ اپنے تئیں بے مثال اور مبارک ہے، اس واسطے کہ آج سے 2 دن قبل 24 صفر المظفر وہ یوم وصال ہے۔ آفتاب چشت، شمس جہاں، سلسلہ عالیہ، چشتیہ نظامیہ، بدر منیر، سید الاولیاء، مخدوم الاولیاء، حضور شمس العارفین، پیر سیال لاجپال حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے عرس مبارک کا دن 24 صفر المظفر ہے، اور 26 کا دن یعنی آج کا دن یہ اس ہستی کے ساتھ منسوب ہے کہ جو صاحب علم بھی ہیں، صاحب عمل بھی ہیں، صاحب فتویٰ بھی ہیں، صاحب تقویٰ بھی ہیں، صاحب قلم بھی ہیں،
صاحب بزم بھی ہیں، شاہ سوار رزم بھی ہیں، جو شاعر قادر الکلام بھی ہیں، جو ایک گروہ عشق کے امام بھی ہیں، وہ جو 40 سے زیادہ علوم کے ماہر ہیں، وہ جو قرآن مجید کے مترجم ہیں، وہ جو احادیث طیبہ کے جامع ہیں، وہ جو مدرس ہیں، وہ جو مصنف ہیں، وہ جو مؤلف ہیں، وہ جو مقرر بھی ہیں، محرر بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، جو میدان کے آدمی ہیں، اور وہ کہ جنہیں فقہ حنفی کی تجدید نو اور تدوین نو کا سرخیل سمجھا جاتا ہے، وہ جنہیں مسند امام اعظم ابو حنیفہ کا وارث سمجھا جاتا ہے، وہ جو بر صغیر میں کھرے کو کھرا کھوٹے کو کھوٹا کہنے والے تھے، وہ جن کی شمشیر بے نیام ہر ایک حد سے گزرنے والے کے سر پہ ہمیشہ کے لیے لہلہاتی اور چمکتی رہی، وہ جو ایک برق گوہر بار کی طرح گرجنے والا بادل تھا، وہ جو رحمت بے قرار کی طرح برسنے والا بادل تھا، وہ جو علم و عرفان سے بھری ہوئی رحمت کی گھٹا کے مترادف تھا، وہ جو شاعر دربار رسالت مآب جسے بلبل باغ مدینہ جسے جانے عنادل کہا جاتا ہے، میری مراد مولانا نقی علی خان کے بڑے شہزادے حضرت علامہ فقیہ محدث مفسر مولانا محمد احمد رضا خان رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، آج آپ کے عرس مبارک کا دن ہے، آپ کا یوم وصال شریف ہے، اور 3 دن بعد اس شخصیت کا عرس آ رہا ہے جو ساری زندگی خاموشی میں گزارتا ہے، جب بولتا ہے تو بولنے والوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، جس کے دلائل کے سامنے، جس کی براہین کے سامنے، جس کی تصانیف کے سامنے، جس کے خطوط کے سامنے، جس کے سوالات کے جواب میں وہ مرزا قادیان نہ صرف چپ ہوا بلکہ منہ دکھانے کا نہ رہا، اور اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے والی ہستی اور برسرے مرزا قادیان وہ شمشیر بے نیام جسے رنگ پیر سیال نے چڑھایا تھا، جسے بنانے والا جیلان کا غوث اعظم تھا، جس کا خاندان مولا علی سے بھی ملتا ہے، فاطمہ الزہرا سے بھی ملتا ہے، امام حسن سے بھی ملتا ہے، امام حسین سے بھی ملتا ہے، یعنی کہ وہ امام المسلمین، وہ شاہ سوار عشق و محبت، وہ شاہ سوار رزم و بزم، وہ نائب غوث علی معمور من النبی حضور قبلہ عالم حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ آپ کا یوم عرس ہے، آپ کا یوم وصال ہے، آپ کا اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے مالک کے ساتھ مل جانے کا دن ہے۔ حاضرین گرامی، اتنی بڑی ہستیاں، اتنی بڑی شخصیات کہ ان کا نام لینے کے لیے گھنٹوں کی ضرورت ہے، ان کے نسبی تعارف کے لیے گھنٹوں کی ضرورت ہے، ایک ایک کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں، ایک ایک پر یونیورسٹیز میں، ایک ایک پر مدارس اور جامعات میں لاکھوں تھیسز لکھے جا چکے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، لکھے جاتے رہیں گے، تو ان کی تعلیمات کا احاطہ کرنا، پھر ایک تقریر میں ان کا تعارف پیش کرنا، وہ ایک نااہل اور نادان کے بس کی ہرگز بات نہیں ہے۔ بس ایک بات ہے جو سب میں مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تینوں ایک ہی شمع کے پروانے ہیں، یہ تینوں ایک ہی شمع کے پروانے ہیں۔ جن 3 ہستیوں کا نام لیا ہے نا، وہ دبنگ لوگ ہیں، ان کا نام عقیدہ ہے،
ان کا نام عقیدہ ہے، ان کی نسبت صحیح عقیدے کی سند ہے۔ تو آج ذرا کچھ ذوق اور محبت اور ایک جذب دل اور جوش کے ساتھ ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے کہ تینوں کے معمولات، معاملات، تعلیمات کہیں پہ جدا ہیں، کہیں پہ مشترک ہیں، کہیں پہ کوئی انداز کسی کا ہے، کوئی کسی کا ہے، لیکن ایک جو بات ہے نا اس میں تینوں متفق ہیں، وہ یہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور پیر سیال لاجپال شمس جہاں حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے صاحبزادہ صاحب کا نام جب محمد دین رکھا تو آپ سے پوچھا گیا، آپ سے استفسار ہوا، آپ سے حضرت پیر پٹھان کے شہزادے نے جب سوال فرمایا کہ اے شمس الدین اپنے بیٹے کا نام محمد دین کیوں رکھا ہے، محمد الدین رکھتے، محمد دین کیوں رکھا ہے، اضافت کیوں نہیں کی، محمد الگ دین الگ، یہ کیا جملہ اسمیہ خبریہ بناؤ گے یا مبدل منہ بدل بناؤ گے؟ عرض کیا سائیں بات جو بھی ہو، مبدل منہ بدل ہو یا مبتدا خبر ہو، مانا تو ایک ہی بنتا ہے نا۔ وہ کیا تھا؟ محمد دین، کہ ہمارا دین محمد ہے۔ فرمایا کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ دین ما محمد است، ہمارا دین محمد ہے۔ جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام ہی اس عقیدے پر رکھا، بنیاد ہی یہاں سے پڑی کہ ہمارا دین محمد ہے، ہمارا دین حضور ہے۔ اور یہ مشکات شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا محمد فرق بین الناس، فرمایا محمد کی ذات ہی ہے جو اچھے برے میں، سچے جھوٹے میں، حق باطل میں، کذب اور صدق میں فرق کرنے والی ہے۔ نہ کبھی نمازوں سے فرق ہوتا ہے، نہ تسبیح سے فرق ہوتا ہے، نہ جہاد سے فرق ہوتا ہے، نہ چلوں سے فرق ہوتا ہے۔ فرق جب بھی ہوتا ہے نسبت محمدی سے ہوتا ہے، عشق محمدی سے ہوتا ہے۔ تو حضور پیر سیال ہو، پیغام عشق محمد ہے، حضور قبلہ عالم گولڑی ہو، پیغام عشق محمد ہے۔ کیوں؟ کوئی مغزی چولے دی کملی دنیا ریس کریں دی ڈھولے دی، اگر وہ بریلی والا ہو پیغام عشق محمد ہے کہ اسی کے تو فعل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل اصول بندگی استاج ور کی ہے۔ تو تینوں ہستیوں کا پیغام، تینوں ہستیوں کا بڑا میسج وہ حضور کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ بہت کم سعادت ہوتی ہے کہ عاشق کو محبوب قبول کر لے اور پھر مقبول بنا دے، مقبول بنا کے مشہور کر دے، اور جس کا اپنے ساتھ عشق اور تعلق کا رشتہ خود محبوب مشہور کرے، پھر یہ قدرت کا اعلان ہے ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر کائنات اسے اسی نام سے جانتی ہے، کائنات اسی نام سے پہچانتی ہے، اس کا تعارف وہی ہوتا ہے، اس کا نسب وہی ہوتا ہے، اس کی نسبت وہی ہوتی ہے، اس کا خاندان وہی ہوتا ہے، اس کی پہچان وہی ہوتی ہے، اس کی معرفت اور عرفان اسی کے سبب سے ہوتا ہے۔ یہ تینوں ہستیاں اپنے عشق میں، اپنے اخلاص میں، اپنی محبت میں اس قدر سچی ٹھہری کہ تینوں کو خوابوں میں بھی، جاگتے ہوئے بھی محبوب نے نوازا ہے، حضور نے نوازا ہے۔ بات اگر گولڑا شریف کی کریں تو وہ وادی ہمراہ جب سیمین ساکن کو پکڑ کے، سیمین ساکن پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا لفظ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سیمین ساکن یعنی وہ پنڈلیاں جو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہیں،
ریشم سے زیادہ نرم پنڈلیوں کو پکڑا ہوا ہے، سر کو سرکار کے قدمین شریفین پہ رکھا ہوا ہے، اور پنڈلیوں سے یوں پکڑا ہے کہ جانے نہ پائیں، حضور تشریف نہ لے جائیں۔ وہاں پکڑ کے اور پھر زیارت کر کے رخ زیبا کو دیکھ کر جو کہتا ہے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اور حالت استغراق میں وہ لمحات کہ جب ایک مجذوب نے، ایک درویش نے آ کر دستک دی، آپ نے 4 دن بعد آنکھیں کھولی تھی، 4 دن بعد آنکھیں کھولی اور فرمایا یہ جو بار دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اسے اندر بلاؤ۔ اندر بلایا گیا، اس نے نہ کان میں کچھ کہا، جب کان میں کچھ کہا تو حضرت مسکرا دیے، حضرت پیر میر علی شاہ مسکرائے اور وہ دھاڑے مار کے رونے لگا۔ اب اس نے کہا کہ مزے کر رہے ہو، اس درویش نے کہا مزے کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جیسے خشک دانے توے پہ رکھے جائیں نیچے آگ جل رہی ہو، وہ بھن جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، پھر اوپر اچھلتے ہیں، جیسے وہ دانے جلن اور آگ کی تپش کو برداشت نہ کرتے ہوئے اچھلتے ہیں اور جلتے ہیں، بس اس حالت میں جل رہے ہیں فراق میں۔ اس نے کہا تمہاری کیا حالت ہے؟ اس وقت ایک بڑی حقیقت سے حضرت پیر میر علی شاہ نے پردہ اٹھایا، فرمایا پانی پون پون پیندیاں، چونکہ وقت نہیں ہے لہذا کوٹیشن پہ ہی گزارا کریں کہ پانی پون پون پیندیاں، جنوں ویکھیاں جند نکلے انہوں ویکھ کے جیندے، جنوں ویکھیاں جند نکلے انہوں ویکھ کے جیندیاں۔ اگر یہ اعزاز حضرت پیر سیال لجپال کی بارگاہ میں دیکھیں تو اس کا کیا منظر ہے۔ حضرت مولانا معظم الدین مرولوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے خادم، آپ کے محبوب اور بہت بڑے عالم تھے، حضرت مولانا معظم الدین فرماتے ہیں جب درود شریف کے برید احمر کا آپ نے چلہ مکمل فرمایا، میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے کپڑے بدلواتا تھا، آپ کو کھانا پیش کرتا تھا، آپ کو وضو کراتا تھا۔ جس رات چلہ مکمل ہونے والا تھا، رات کا آخری پہر تھا، آپ نے اسی شام کو کپڑے تبدیل فرمائے تھے۔ جب وہ سحری کا وقت ہوا نا، مجھے فرمایا مولوی صاحب کوئی کپڑے دھوتے ہوئے ہیں، حضور ہیں، فرمایا لے کر آؤ۔ میں نے پیش کیے، پھر کپڑے تبدیل کیے، پھر خوشبو لگائی۔ میں سوچ رہا تھا کہ چلہ میں بیٹھنے والا آدمی اسے تو اتنے جلدی کپڑے نہیں بدلنے چاہیے، یہ خوشبوئیں نہیں لگانی چاہیے، اس کی حدود ہوتی ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑی ہی دیر گزری، آپ نے فرمایا مولانا اگر کوئی چیز تمہیں نظر آ بھی جائے تو اس کا ذکر نہ کرنا، وہ کسی کو نہ بتانا۔ فرماتے ہیں میں پھر تو تاڑ میں ہو گیا نا، میں جستجو میں ہو گیا کہ کوئی نظر آئے گی ضرور، بلکہ اگر بندہ سچ کے لفظ کہے تو پیر سیال اصل میں یہ فرما رہے تھے کہ آگے پیچھے تو دیکھ سکے نہ دیکھ سکے آج تیرا مرشد تجھے ضرور دکھائے گا۔ فرماتے ہیں حضور سرور کائنات سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کے ساتھ چاروں آپ کے خلفاء تشریف فرما ہوئے، حضور غوث پاک تشریف فرما ہوئے، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرما ہوئے، حضور پیر پٹھان تشریف فرما ہوئے۔ ان ہستیوں کے ساتھ یہ ایک قافلہ سا زمین پہ اترا اور حضرت مولانا فرماتے ہیں باقی لوگوں کو میں نہیں پہچانتا تھا وہ کون سے نوری چہروں والے تھے، ایک بڑی جماعت تھی۔ حضور تشریف فرما ہوئے، ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی، حواس گم ہو گئے، بس جلوہ سا ہی نظر آتا رہا، حضور کا چہرہ انور ہی نظر آتا رہا۔ جہاں وہ رخ زیبا ہو وہاں اور نظر آئے گا کیا؟
وہاں اور دیکھنے کو ہے کیا؟ سرکار کا چہرہ انور نظر آتا رہا، حضور کی زیارت کرتے رہے، آپ نے دستار بندی فرمائی حضرت پیر سیال کی اور واپس تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں جب وہ کیفیات ختم ہوئی میں نے دیکھا میرے حضرت حضور پیر سیال سر انور کو جھکائے ہوئے ہیں، عاجزی سے انکساری سے سجدہ شکر کی صورت میں، اور آپ کے سر انور پر وہی دستار مبارک موجود ہے، وہی دستار مبارک موجود ہے۔ اور مولانا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت کے متعلق پنجاب کی اتنی بڑی گواہی کہ جس کے نام پہ ہی اعتماد ہوتا ہے، حضرت شیر ربانی حضرت مولانا شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا تعارف میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں، آسان لفظوں میں حضرت شیر ربانی کا، کہ جن کے ہمارے علاقے میں دو مرید ہیں، ایک کا نام ترجمان حقیقت حضرت خواجہ محمد عمر بیربلوی ہے، اور دوسرے کا نام سیاح حرمین شریفین حضرت بابا جی سید طاہر حسین شاہ ہے۔ جن کے مرید اس درجے کے ہیں وہ مرشد کس درجے کے ہوں گے؟ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، جو آپ کا طریقت کا لفظ ہے، اپنے بیلیوں کے ساتھ بریلی شریف گئے اعلیٰ حضرت کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے۔ ملاقات کوئی نہ ہوئی، ایک ہی کمرے میں درمیان میں پردہ لگا ہوا ہے، ادھر حضرت شیر ربانی بیٹھے رہے اور ادھر حضرت مولانا احمد رضا خان اپنے کسی تصنیفی کام میں لگے رہے، تحریری کام میں لگے رہے۔ آپ کو خبر بھی دی گئی، آپ نہ تشریف لائے، ملاقات نہ ہوئی۔ 4 دن وہاں ٹھہرنے کے بعد جب قافلہ واپس روانہ ہوا، بریلی شریف سے نکل آئے، بیلیوں نے عرض کیا حضرت سمجھ میں نہیں آتا، اس شخص کے پاس ہم آئے تھے، 4 دن رہے، اس نے سلام تک بھی نہیں لیا، اس نے ملاقات ہی نہیں کی، تو ہم کیوں آئے تھے؟ فرمایا او بیلیوں چپ کرو حضرت، ہمیں بھی بتایا جائے۔ فرمایا وہ جو کتاب لکھ رہے تھے نا، انہیں جہاں سے کوئی اشکال ہوتا تھا وہ استغاثہ کرتے تھے۔ استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے پنجابی جمعات ہے نا، ساد مارنا، وہ ساد مار دے آئے تے حضور تشریف لے ہوں دے آئے، وہ پوچھ دے ران دے آئے، حضور دست دے ران دے آئے۔ 4 دن میں بھی حضور دی مبارک آواز سن رہا۔ حاضرین محترم، آج ہم ان ہستیوں کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ جو اس بارگاہ کے مقبول ہیں، جس بارگاہ کے ایک پھیرے کے لیے اقطاب جہاں، اغیاث زماں وہ ترستے ہیں کہ ان کی گلی کا ایک پھیرا نصیب ہو جائے، ایک چکر نصیب ہو جائے۔ حضرین محترم، میں یہ عرض کر چکا کہ ان کا پیغام حضور کی محبت ہے، سرکار کی نسبت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ایک تصوف اور طریقت کا اصول بھی ہے۔ یہ میری جرت نہیں یہ باتیں کرنا کہ جہاں حضرت جیسی شخصیت تشریف فرما ہو اور جہاں تصوف کے ایک بہت بڑے سکالر اور تصوف کے علم کے ماہر پروفیسر محمد نصر اللہ معینی صاحب جیسی ہستی بیٹھی ہو، وہاں میری جرت نہیں ہے۔ بہر طور میں یہ سبق سنا لیا کرتا ہوں اور اس سے مجھے اعزاز بھی ملتا ہے، داد بھی ملتی ہے، دعائیں بھی ملتی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو مرشد ہے نا، مرشد کا کام کیا ہے؟ مرشد کا کام کیا ہے؟ مرشد کا کام ہے مرید کو پکڑ کے حضور کی بارگاہ تک پہنچا دینا، یہ مرشد کا کام ہے۔ وہ ایک جست میں پہنچا دے، وہ ایک چلہ کرا کے پہنچا دے، وہ ایک نماز پڑھا کے پہنچا دے، وہ ایک نظر کر کے پہنچا دے، وہ ایک رات میں پہنچا دے، کم از کم دیر سے دیر کرتے ہوئے جس کا ہاتھ کامل مرشد کے ہاتھ میں ہے
میں اپنے بزرگوں کے چاروں سلسلوں کا ترجمان جملہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، چشتیہ کا، نقشبند کا، قادریت کا، سہروردیت کا، چاروں سلسلوں کا ترجمان جملہ کہ جس کا ہاتھ کامل کے ہاتھ میں ہے بے فکر ہو جائے، مرنے سے پہلے اس کا مرشد کریم اسے ضرور حضور کے ہاتھ میں دے دے گا، ضرور دے دے گا، مرنے سے پہلے ضرور دے گا۔ تو مرشد کا کام ہے حضور تک پہنچا دینا۔ اب میں کن لفظوں سے کہوں کہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ تو رہتے ہی حضوری میں ہیں، جو یہاں ہوں جاگتے ہوں تو حضور تشریف لاتے ہیں، جب اس عالم میں چلے گئے تو کون کتنی عنایات فرمائے گا ان پر۔ حضرت مولانا غلام محی الدین قصوری دائم الحضوری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں، یہ پھر ایک جملے میں صرف تعارف کہ جن کے لگائے ہوئے بوٹے کا نام بیربل شریف ہے، جن کے لگائے ہوئے ایک بوٹے کا نام حضرت جنید بخت حافظ مولانا غلام مرتضی بیربلوی رحمت اللہ علیہ ہے، جن کی یوں کہیں جن کی نظر کیمیا اثر کے ایک بار پڑھنے سے غلام مرتضی بنتے ہیں، جن کی نظر پھر اٹھے اور جس پہ پڑے وہ غلام نبی للہ بنے۔ حضرت دائم الحضوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس مولانا عطا محمد رتوی رحمت اللہ تعالی علیہ زیر تربیت تھے آپ کے۔ مولانا عطا محمد رتوی کون تھے؟ حضرت خواجہ غلام نبی للہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک خاندان سے، اور پھر شاہ تعارف حضرت پیر محمد مطلوب الرسول صاحب للہ رحمت اللہ علیہ، جن کی میں نے بھی کئی بار زیارت کی، ان کے درس حدیث میں بھی شامل ہوا، درس بخاری شریف میں بھی شامل ہوا، ان کے خطابات بھی سنے، ان سے دعائیں بھی لی، انہیں کچھ بخاری شریف اور ترمذی شریف کے متون سنا کر ان سے خاص دعا حدیث شریف پڑھانے کے حوالہ سے وہ لینے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ تو حضرت مطلوب الرسول صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ماموں جان تھے مولانا عطا محمد رتوی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے آپ کے نانا جان حضرت مطلوب الرسول کے نانا جان تھے مولانا عطا محمد رتوی، فرماتے ہیں کہ میں رات کو اکثر حضرت دائم الحضوری رحمت اللہ علیہ کو وضو کرایا کرتا تھا تہجد کے وقت۔ تو ایک روز میں نے دیکھا کہ آپ اپنے حجرہ شریف میں نہیں ہیں، نہ ہی بستر مبارک پہ ہیں، تو میں دیکھتا گیا مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں اور ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ اندر میں تو جا نہ سکا، کچھ آوازیں آ رہی ہیں، آوازیں سن رہا ہوں مگر سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ وہ ہستیاں نظر آتی ہیں نہ وہ الفاظ مکمل سمجھ میں آتے ہیں، بس حضرت دائم الحضوری نظر آ رہے ہیں۔ تو جب صبح ہوئی تو میں نے آپ سے عرض کیا حضرت رات کو وہ جو باتیں تھیں میٹنگ تھی وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کون سی میٹنگ، کون سی باتیں، کون سی مجلس کی بات کرتے ہو؟ عرض کیا حضرت آج تو میں نے سنا ہے، آج میں نے دیکھ لیا اس وقت مسجد میں کیا ہو رہا تھا، ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا مولوی صاحب تم نے دیکھ لیا؟ جی دیکھ لیا، سنا، لیکن کوئی بات اور سمجھ میں نہیں آئی، بس کچھ نہ کچھ آوازیں سنائی دیتی تھی وہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی شخصیت بولنے والا نظر ہی نہیں آتا تھا۔ فرمایا کہ یہ سارے بزرگ اولیاء اقطاب اغیاث جو ہیں ان سب کی ہماری مسجد میں میٹنگ تھی، اور وہ تشریف لائے تھے کہ پنجاب کے جو قطب مدار ہیں ان کا وصال ہونے والا ہے، وہ کل فوت ہو جائیں گے، تو ان کی جگہ ہم نے نیا قطب بنانا ہے پنجاب کا، وہ کسے بنائیں؟ اس معاملے میں میٹنگ ہو رہی تھی۔ مولانا رتوی صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت وہ کون ہے پنجاب کا قطب مدار
جسے کل اس دنیا سے وصال فرمانا ہے، تو حضرت دائم الحضور ہی فرماتے ہیں وہ میر علی شاہ گولڑوی ہے، وہ مہر علی شاہ گولڑوی ہے۔ اے حضرت رتوی صاحب، کاش آپ ایک سوال اور کرتے کہ وہ تو وصال فرما رہے ہیں، نیا کس کو بنایا ہے؟ یہ آپ نے سوال نہیں کیا، یہ سوال نہیں کیا۔ تو حاضرین گرامی، جو اس زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے قطب مدار تھے اور جب سے وصال فرمایا 1937 میں آپ کا وصال ہوا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تب سے لے کر اب تک درجات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اب وہ کس درجہ پہ فائز ہوں گے، کس مقام محبوبیت پہ پہنچ چکے ہوں گے؟ تو حاضرین گرامی، یہ ایک طویل فہرست ہے، لمبی بات ہے، ادھر جانے کی جرت بھی نہیں، جسارت بھی نہیں کرتے۔ تو اس پیغام عشق کو کسی سچے اور عاشق کی زبان سے ہی چند منٹ نماز کے وقت تک آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ اشعار ہیں حضرت مولانا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا امام احمد رضا خان صاحب کے، اور ان پر تضمین ہے حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ، حضور پر اعتماد، حضور کا مان، حضور کی نسبت، حضور کے دامن اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں پر بھروسے کا ایک بڑا حسین پیرایا اور حسین انداز ہے جو دو بزرگوں نے مل کے ہم تک پہنچایا۔ مولانا فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ حشر کے میدان کی باتیں، حشر کے میدان کی باتیں، جہاں پھنسے ہوں گے، بڑے بڑے پھنسے ہوں گے، وہاں کی باتیں ہیں۔ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے؟ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے؟ ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے؟ اے حیران آنکھوں والے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اوپر، کبھی نیچے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، تجھے پتا ہے یہ کس کے مکھڑے کے اجالے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں دل کے آنگن میں یہ ایک چاند سا اترا کیا ہے؟ موج زن آنکھوں میں یہ نور کا دریا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے یہ آخر، یہ معمہ کیا ہے؟ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے؟ اور مولانا فاضل بریلوی فرماتے ہیں مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے؟ بندہ وہاں سے نہیں مانگتا نا جہاں نہ ہو جائے، یار یہ نہیں دے گا، وہاں سے نہیں مانگتا، پھر اس سے نہیں مانگتا کہ دے گا تو صحیح، بھلا پہلے شرمندہ کرے گا، کہ لینا ہے کہ واتا جا گیا تو نے رجدہ، جہاں کوئی باتیں کرے نا غیرت والا منگتا ادھر بھی نہیں جاتا۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں حضور کا دربار وہ ہے جہاں نام بھی نہیں ہوتی، بے عزتی بھی نہیں ہوتی، خیرات بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، سر بلندی بھی ملتی ہے۔ زائر گنبد خضرا تجھے اب فکر ہے کیا؟ سامنے وہ بھی ہیں اللہ کا در بھی ہے کھلا، چپ نہ رہے کھول زبان دامن مقصد پھیلا، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، جہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے؟ کہ تو حضور کے دروازے پہ کھڑا ہے، سرکار کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑا ہے، اب جو مانگے گا عزت سے تجھے ملے گا۔ مولانا فاضل بریلوی فرماتے ہیں بے بسی ہو مجھے جب پرسش اعمال کے وقت،
دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کہ حشر کے میدان میں اعمال تولے جا رہے ہوں، گناہوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہو، یہ تو نے کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ فرماتے ہیں جب میں وہاں پھنس جاؤں گا پرسش اعمال کے وقت، اور اس وقت دوستو کہوں کیا کہ تمنا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا آکے اے احمد رضا اب تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے، کیا چاہتے ہو، اب کیا چاہتے ہو، اللہ اکبر۔ تو وہ منظر عرصہ حشر میں ناسازی احوال کے وقت، عرصہ حشر میں ناسازی احوال کے وقت، دل کی دیوار میں اٹھتے ہوئے بھنچال کے وقت، لمن الملک کی آوازیں پر اجلال کے وقت، بے بسی ہو مجھے جب پرسش اعمال کے وقت۔ دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کہ جب یہاں پھنسا ہوں گا تو پھر تمنا کیا ہو سکتی ہے، کاش وہ آ جائے مجھے چھڑا لیں، حضور تشریف لائیں اور مجھے چھڑا لیں۔ مولانا فرماتے ہیں کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور، جب میں وہاں پھنسا ہوا ہوں پکاروں حضور سنیں اور آپ فرمائیں ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، یہ ہوگا کیا ہے۔ حضور پوچھیں گے نا یہ کس کی آوازیں آ رہی ہیں، تو بتایا جائے گا کوئی آپ کا نوکر ہے، خادم ہے، تو پھر کیا ہو۔ بات امت کی جب اللہ سے منوائیں حضور، جس گھڑی مسند محمود پہ آ جائیں حضور، جب گناہگاروں کو سرکار میں بلائیں حضور، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور ہاں کوئی دیکھو کیا شور ہے، یہ ہوگا کیا ہے۔ اور مولانا فرماتے ہیں یوں ملائک کریں معروض کے ایک مجرم ہے۔ حضور پوچھے نا یہ آواز کس کی ہے، یوں ملائک کریں معروض کے ایک مجرم ہے، اور پھر اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے۔ فرشتے بتائیں گے حضور ایک مجرم ہے پھنسا ہوا ہے اور ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے کیا 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 ہے بھائی، یہ کیا یہ نہ کیا، یہ کیا یہ نہ کیا، یہ پوچھ رہے ہیں، ایک مجرم پھنسا ہوا ہے۔ اب اس مجرم کی تعریف ہو رہی ہے جس کا حضور سہارا بنے، وہ مجرم کیسا ہے، ہاں خود نگر ہے نہ وہ گستاخ ہے نہ وہ ظالم ہے، خود نگر ہے۔ جب پوچھا جائے گا یہ کس کی آوازیں ہیں تو بتایا جائے گا خود نگر ہے، نہ وہ گستاخ ہے نہ وہ ظالم ہے، بد عقیدہ ہے نہ وہ چرب زباں عالم ہے، نسل خدام سے ہے منسوب ایک خادم ہے، نسل خدام سے ہے منسوب ایک خادم ہے، یوں ملائک کریں معروض کہ ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے۔ اگلی بات کیا ہوگی، سامنا کیر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش، کہ میرے اعمال کھلے ہوئے ہیں میرے پیش ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، کیا کہوں گا۔ سامنا کیر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ جو مجرم ہے نا اب اس کے اعمال کا دفتر کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، اور یہ ڈر رہا ہے کہ اب میرے بارے میں پتہ نہیں کیا حکم ہوگا۔ اور وہ حکم آپ نے ایک دوسری نعت میں بتایا تھا، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، روبرو داورے محشر کے ہے ایک عیسیاں کیش، ہے ادھر مالک کل ادھر یہ درویش، اور معصیت کار خطاوار گناہ بیش از بیش،
کار کا سامنا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ حکم خدا سناتا کیا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول۔ حضور فرمائیں گے یہ جو پھنسا ہوا ہے، اعمال سامنے ہیں، اللہ کا ڈر ہے، اب اس سے پوچھو کیا چاہتا ہے؟ تو آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول۔ فرشتے عرض کریں گے حضور یہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ سے فریاد کر رہا ہے کہ بندہ بے کس ہے شاہ، رحم میں وقفہ کیا ہے؟ انتہا ہے یار کہ اتنے ڈر، جلال، پرہیبت اور اس خوف کے عالم میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ رحم میں وقفہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ رحم ہونی ہے، نہیں ہونا، رحم کرو گے نہیں کرو گے، واسطہ بنو گے نہیں، وہ باس ہی کوئی نہیں، یقین ہے بنیں گے یہی، بس دیر ہے ذرا وقفہ ہے۔ تو کیا منظر ہے؟ نوحزن ہے دل برباد کے یا شاہ رسول، اب کہاں جائے یہ ناشاد کے یا شاہ رسول، وقت امداد ہے امداد کے یا شاہ رسول، کرتا ہے آپ سے فریاد کے یا شاہ رسول، بے بندہ بے کس ہے شاہ، رحم میں وقفہ کیا ہے؟ اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے؟ حضور اگر اے تھوڑی دیر نہ سنا تے پھر مرسو بڑی سزا ہو سی تے جے آ منیو تے وات کہیں ہاتھ لانا۔ حضور آپ آمنیوں تے کہیں ہاتھ لانا۔ بریلی والے کا فیصلہ ہمیشہ یہی رہا، رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے۔ پل کون سی؟ بال سے باریک تلوار سے تیز، نیچے جہنم اوپر پل، اس سے گزر کے جنت میں جانا ہے۔ اور وہاں سے کیسے گزرو؟ وجد کرتے ہوئے، جھومتے ہوئے، رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے۔ حضرت پل کی پوزیشن تو دیکھیں، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، نیچے جہنم ہے، کٹ کٹ کے لوگ گر رہے ہیں۔ فرمایا وہ گریں، ہے رب سلم صدائے محمد، تم نہیں جانتے احمد رضا کیوں کہہ رہا ہے کہ جھوم کے گزرو؟ یہ کیوں کہا؟ ادھر تو سنو، حضور فرما رہے ہیں رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ جسے سلامتی کی دعا حضور دیں وہ تو جھومتا ہوا گھومتا ہوا وجد کرتا گزرے گا۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ تو وہی منظر ہے عنایت جو میں مصروف ثنا ہوتا ہوں، ورنہ اوقات میری کیا ہے، میں کیا ہوتا ہوں؟ غم تو بس یہ ہے کہ محروم نوا ہوتا ہوں، جب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو خوف کیا ہے، کھٹکا کیا ہے؟ تو بات یہ طویل بھی ہے، محبت کی بھی ہے، عقیدت و احترام کی بھی ہے، اسے اختصار سے تھوڑا سا آگے چلاتے ہیں۔ اب جب یہ عرض کر چکے ہوں گے ادھر سے حضور مہربانی فرمائیں گے۔ یہ جو منظر ہے نا حضور کے تشریف لانے کا، یہ کہیں 3-4 گھنٹے وقت ہوا، میں پھر آپ کو بتاؤں گا اس شاک نے اسے کیا کیا کہا۔ محشر میں جب حضور تشریف لا رہے ہوں، حضور نصیر ملت فرماتے ہیں جب بحر شفاعت معاشر میں سرکار کا شہرہ عام ہوا، ایک لہر خوشی کی دوڑ گئی، امت نے کہا سبحان اللہ۔ حضور پیر مہر علی شاہ آپ نے فرمایا تھا کہ آج پا لیا کیا لباس تو ساں، ساڑھے لٹ لے ہوش آواز تو ساں، اسا گندیاں مندیاں دا پاس تو ساں، یوتی کا ربو کا داس تو ساں، فترد بات ہی پوری آس اساں، لج پال کرے سی پاس اساں، وشفا تو شفا صحیح پڑیاں۔ یہ حضور کی آمد کا ذکر، فاضل بریلوی اور پھر شاہ صاحب کے 3 مصرے دیکھیں۔ مولانا فرماتے ہیں لو وہ آیا میرا حامی، وہ میرا غم خار امم۔ حضور کو دیکھ کے مولانا کہتے ہیں میں کہوں گا لو وہ آیا میرا حامی، میرا غم خار امم۔
فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، وہ دیکھو میرے عیبوں کے خریدار چلے آتے لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار امم، آ گئی جان تنے بے جامے، یہ آنا کیا ہے؟ حضور با صاحب کا تشریف لانا اسی پہ قربان جان۔ بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں، بڑی کتابوں میں حدیث پاک ہے حضور تشریف لائیں گے نا حشر میں، انبیاء و مرسلین شہداء وہ یغبطہم الانبیاء و شہداء، ان کی دانتوں پہ انگلی آ جائے گی، رشک کریں گے، سلام عقیدت پیش کریں گے، فرمائیں گے کیا عزت ہے، کیا احترام ہے، کیا شان ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم۔ جب کوئی آدمی تھانے میں پھنسا ہوا ہو پتہ چل جائے تھانے دار ہی ڈاڈا چھوڑو بھی کوئی نہیں تے جرمی ثابتن موقع تے نپی آیا اکا مار مار کے دیسی اڑا ہڈیاں پسلیاں ہک کر دیسی ادو تک لوینا اپنے علاقے دے ایم پی اے ایم این اے نو میں اسے نو میں ووٹ دیتے ہیں اے ہی میرا لگدا اے ہی میرا بیلی بھی ہے آیا بھی میں چھڑان واسطے میرے ٹیلی فون تے ہی آیا اس وقت وہ بھی کہے گا نہیں خیر ہے ہون صاحب اورن دی وردی بھی لے سکتی میں کچھ نہیں آتے اسی عالم میں حضرت فاضل بریلوی فرما رہے ہیں یہ جو فرشتے پکڑے کھڑے تھے نا ان سے کہا لو وہ آیا میرا حامی وہ آیا میرا حامی وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم اور کیا منظر شاہ صاحب نے کھینچا عرصہ معاشر میں تھا بیم و رجا کا عالم سخت مشکل میں میری تھی سخت مشکل میں گری تھی میری جانیں غم اور ہاتھ میں تھامے ہوئے حمد الہی کا علم ہاتھ میں تھامے ہوئے حمد الہی کا حضور نے فرمایا بیدی لواء الحمد اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا عرصہ حشر میں تھا بیم و رجا کا عالم سخت مشکل میں گری تھی میری جانیں پر غم ہاتھ میں تھامے ہوئے حمد الہی کا علم لوگو آیا میرا حامی میرا غمخوار امم آ گئی جان تنے بے جامیں یہ آنا کیا ہے اور فرماتے ہیں پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور آئیں مجھے اپنے دامن میں چھپا لیں اور فرمائیں فرشتوں سے اور فرمائیں ہٹو 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 فرشتوں سے کیا حکم ہو ہٹو اس پہ تقاضا کیا پوچھتے ہو اس سے احمد رضا سے کیا پوچھتے ہو ساری زندگی میری نعتیں نہیں پڑھتا رہا کیا پوچھتے ہو اس سے تو دامن اقدس میں حضور کیسے چھپائیں گے جو مصرے اعلیٰ حضرت کے ہیں لاجواب ہیں لیکن جو شاہ صاحب نے کہے ہیں نا وہ بھی لاجواب ہیں ان کا بھی جواب آپ کو نہیں ملے گا علماء طلباء تشریف فرما ہیں ڈھونڈیں ساری زندگی یوں میرے سر سے بلا خوف کی ٹالیں سرور یوں میرے سر سے بلا خوف کی ٹالیں سرور حشر کی بھیڑ میں چپکے سے بلا لیں سرور پہلے قدموں میں کچھ دیر مجھے بٹھا لیں سرور پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور کیا بات بلا خوف کی میرے سر سے یوں ٹالیں سرور حشر کی بھیڑ میں چپکے سے مجھے بلا لیں سرور پہلے قدموں میں تھوڑی دیر بٹھا لیں سرور پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور خود فرمائیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے اور پھر اللہ اکبر یہ طویل بات ہے آخر میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اے احمد رضا خان یہ تم نے جو اپنی حاضری اور قیامت کا عالم اور حضور کی تشریف آوری اور اپنی عرض اور حضور کی کرم نوازی کو بیان کیا ہم تمہیں سلام کرتے ہیں اے احمد رضا اور خود اعلیٰ حضرت یہ نقشہ کھینچنے کے بعد
مکتا کہاں باندھا اے رضا جان عنادل تیرے نغموں کے نثار بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تیرے اشعار میں ہے عشق نبی کی مہکار تیرے اشعار میں ہے عشق نبی کی مہکار نعت کے باغ میں آئی ہے تیرے دم سے بہار تجھے کرتا ہے نصیر اہل ولایت میں شمار اے رضا جان عنادل اے رضا جان عنادل تیرے نغموں کے نثار بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے اور رضا رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت جن پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ خواجہ تاش نصیر ثنا خان رضا وہ بریلی کے احمد رضا خان رضا لا کہ مجھے صف میں ان کے درباں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام آخر دعویان